بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بڑا شخص موجود ہو، قاری عمر کو کہیں ادھر آ کے بیٹھ جائے، اس کے اوپر بیٹھ جائے، آپ اس کو پیچھے کر لیں گے اس سے۔ کوئی بڑا شخص موجود ہو، بڑا تو کوئی بڑا شخص موجود ہو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دونوں حضرات کو نا ادھر بٹھا، یہ اس کو پیچھے کریں، اس کو پیچھے کریں، اس کو بھی وہ سبحان اللہ، ان کو نا اب وہ یہ ادھر بلائیں، فرمان کو نا، فرمان کو ادھر آ جائیں، ادھر فرمان، جی جی مفتی فرمان صاحب، تو آپ جو میرے کہنے پہ آپ خالی کریں گے نا، پہلے آپ جی شاہ ماشاءاللہ، جی بالکل مفتی فرمان ادھر آ جائیے۔ نہیں یہ کابر کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بادشاہ نے سواری جا رہی تھی تو ایک محدث جا رہے تھے، تو بادشاہ نے سواری روکی، بادشاہ بڑا عیاش تھا، نہیں میں نے کتابوں میں پڑھا سنا، بادشاہ بڑا، ایک اور ساتھی بھی تھے، تو مولانا سجاد صاحب چپ کے بیٹھ گئے، حالانکہ میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں، میں ان کے کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں احسانات کے تلے دباؤں، یہاں تشریف لائیں، ہاں جی تو وہ نا اس نے وہ سواری سے اتر گیا، سواری ان دنوں وہ ہاتھیوں کی ہوتی تھی، اور اس کو یہ پتا تھا کہ علاقے کا بہت بڑا محدث ہے، خود وہ عیاش تھا، لیکن یعنی کہتے ہیں وہ نیچے اترا، اس نے سواری روکی اور اس محدث کے پاس جا کے جھک کر مصافحہ کیا۔ بادشاہ کا انتقال ہو رہا تھا، بادشاہ کو اللہ نے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، ان کو بہت عیاش تھا، بہت گنہگار تھا، اس محدث کا میں نے ادب کیا، اللہ نے اس سے بھی میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے سے کام پر بھی۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، جب میں نے آپ کو دیکھا، جو ایسے ایک مضمون میرے قلب میں اترا، تو وہ یہ تھا کہ میں یہاں سے شروع ہو رہا تھا نا کہ اگر بڑا آدمی بیٹھا ہو تو آدمی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو نا کہتے ہیں نا تصوف کہتے ہیں منطقی استدلال کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو مثلا دیکھیں ایک مثال ہے، اب آپ کے بڑے ہیں تقی عثمانی، ایک سادی سی بات، تاکہ نا تقی عثمانی دامت برکات مالی اللہ ان کی صحت میں بہت برکت ہو، عمر میں بھی سایہ سلامت رکھے، سب جانتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں مثال دیتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، تقی عثمانی سب تشریف لے آتے ہیں، خدا کرے کہ تصور حقیقت میں بدل جائے، تو کیا میں بیان کرتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اور بیٹا آپ آئے ہو تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں، پھر میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا نہیں، آپ کی طرف متوجہ بالمقابل ان عوام کے ہوں، جب وہ آئیں گے تو آپ کے بھی بڑے، میں ان کی طرف متوجہ ہوں گا۔ میں نے کہا تھا لاجک، منطق، تصوف، ہاں جی کہتے ہیں کہ سائنٹیفک انداز سے تصوف کو ثابت کریں، تو میں آپ بتاتا ہوں 2-3 لفظ ہی ہیں بس۔ اچھا اب آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اچھا ایک یہ بات ہوگی، دوسرا بیٹا یہ پکی بات ہوتی ہے کہ جس وقت ایک بڑا آدمی بیٹھا اور ایک مجلس اس کی ہو، بڑا آدمی بیٹھو، آپ نا آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ دیکھو بیٹا میں مثال دیتا ہوں، ابھی دیکھو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ آپس میں گفتگو نہیں کرتے، آپ کو ضرورت بھی ہو سکتی نہیں کرتے، اس وقت آپ آپس میں گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ساجد کا ادب کرتے ہیں، ساجد کو کچھ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو جب ایک بڑا آدمی تشریف فرما ہوتا ہے، مثلا میں مثال دوں گا کہ میرے شیخ جب تشریف فرما ہوتے تھے غلام دستگیر، تو مجلس ہوتی تھی 30-40، تو میں اس کو کان میں بھی بات نہیں کرتا تھا، اگر کوئی بات ہوتی تھی تو ان کا حکم کی ادائیگی میں ہوتی تھی کہ بھی یہ کر لینا، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے دی ہوئی جو انسٹرکشنز ہدایات تھیں ان کی، تو ان کی حضرت کامن سینس کی ان کی موجودگی میں آپ نہ کسی کی طرف دیکھتے، آئیے حضرت آپ آئنسٹائن کی طرف چلے جائیں
آئنسٹائن، میں نے کہا منطق، آئنسٹائن ایک سائنٹسٹ ہے. حضرت جب بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹا سائنٹسٹ کسی سے بات نہیں کرتا. حضرت کلام انہی سے ہی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، آپ اپنے بیٹھ کے حضرت عثمانی صاحب سے ادب سے سوال کر لیں تو متوجہ آپ انہی کی طرف ہیں، اور کی طرف توجہ نہیں آتا. اچھا یہ چھوڑیے، اب میں آپ کو اپنے ڈاکٹرز کی بڑا ہمارے بڑے بڑے ہاؤس جاب ہوتی ہے نا، ہاؤس جاب، تو اس میں بیٹا ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر ہے، یہ وہ شیخ ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ صحبت سے ہی آدمی سیکھتا ہے. اچھا صحبتی علم، کتابی علم تو حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اب یقین یعنی آپس میں لڑکے بہت چتکار رہے ہوتے ہیں، سورا ایک دم پروفیسرنٹ ہوتا ہے. پن ڈراپ سائلنس کا مطلب ہوتا ہے ایک دم خاموشی، سارے اس کی طرف متوجہ. تو یہ تو میں نے ایک دنیا دار آدمی کی بات پہ. اور جہاں مثلاً اب میں نے وہ حضرت، آپ تو تشریف فرماتے ایسی بات یاد آ جاتی ہے، پتہ نہیں یاد تو نہیں آنی چاہیے. وہ عبد الرحمن اشرفی والی بات، کبھی شور نہ مچاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، آج تک نہیں بولتا. ہم دونوں اکٹھے تھے. تو اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت اتنے شرارتی طالب علم ہوتے ہیں. واللہ مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا عبد الرحمن اشرفی صاحب کی آئی سے ایسی، انہیں دائیں میں نظر نہیں آتا. اسپیکٹیکلس جب پہنتے ہیں نا تو حضرت اس میں نا جو ڈیلا ہوتا ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں ہم، اندر جو لینس ہوتا ہے نا، اس کی موومنٹ سے دیکھنا بیٹا، یہ لینس لگا، یہ کیمرہ لگاؤ نا، کیمرہ موو ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا نا. آپ مسجد نبوی شریف میں دیکھیں کیمرے اس طرح موو ہو رہے ہوتے ہیں، اب دیکھو موو ہوگا تو ادھر نظر، بٹ آپ ادھر کرو گے تو ہوگا نا. تو اگر اس طرح بیٹھے ہوگے تو تب بھی آپ سے دیکھ لیتے ہو، ایک ویژن ہوتا ہے. تو وہ ان کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اچھا شرارتی ہوتے ہیں، ان کو نظر کوئی نہیں آتا. یقین جانیے انہوں نے کہا کہ گفتگو بند کر دو. بس ایسے میں، یہ بات تو بڑی دردناک ہے. پھر وہ اب چل گئے، پھر انہوں نے کہا گفتگو بند کر دو. اچھا بیٹا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ، موبائل تھے ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھ میں موبائل تھے. اسی وجہ سے، ورنہ اور کیا انہوں نے گفتگو کرنی تھی؟ بیٹا گفتگو نہ بند کرنے کی جو اصل وجہ تھی، اگر وہ گفتگو کر رہے تو بند کر دیتے. کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہو بھی بند، موبائل تھے. مجھے وہ یہ خبیث، اس نے ان کو راندے درگاہ کر دیا. لو حضرت اب کہہ لیں گے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے. لو شیخ میں آپ کو بتاتا ہوں فرمان، انہوں نے ایک الفاظ کو پہلے تو حدیث کے ادب کا بیان کیا اور فرمایا کہ جو حدیث کا ادب نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت. اچھا اس پر انہوں نے یہاں تک نہیں کہا، یہ نہیں کہا، اس نے کہا تم سب کو اس پر اللہ کی لعنت. میں ایک واحد شخص ہو سکتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا. میں کہا یار اتنے لوگوں کی، میں یہ 10-12 تھے، میں نے کہا یار میں نہیں کہتا، حالانکہ میرے بھی ساتھ ہیں. میں نے کہا اللہ ان کو معاف کر. اچھا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا تھا، یعنی میرا ایک گمان، قسم میں نے کہی ہے کہ میرا یہ گمان اتنا قوی تھا کہ جیسے ہی مولانا نکلیں گے قدموں پہ گر جائیں گے. اور قدموں پہ برکے کی حضرت حامی تھے، معاف کر دیں. کیونکہ بیٹا دیکھو ایک جامع شفیع ہے، ایک دورہ حدیث ہے، اور ایک شیخ ہے، اور ایک بیٹا وہ پڑھا رہے تھے مسلم شریف پڑھاتے تھے نا، مسلم اور بخاری. ایسی شکل میں آ کے وہ پہلے، مجھے یہ یاد ہے بیٹا 2 دفعہ انہوں نے پہلے کہا ہے کہ بھئی دیکھو حدیث کی میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ اس پر لعنت. اب اس پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ نہ پٹھا اٹھتے. میں نے کہا چلو ابھی میں اس انتظار میں تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ مراد نکلیں گے تو پاؤں پکڑیں، کوئی اثرات نہیں. حضرت یہ اتنا خبیث ہے، یہ کون ہاں جی، موبائل. اچھا ہم اپنے مضمون کو نہ بدلیں. میں نے کہا تھا میں آپ کو تخصص کہہ رہا ہوں، آپ کو دیکھیں تخصص یاد آ رہا. میں نے کہا میں تصوف کو بالکل، بیٹا اب سنو میری بات. تو بیٹا جب تک شیخ بیٹھے رہتے ہیں نا، کوئی دوسری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب تک کامل استاد بیٹھے رہتے ہیں، بڑا استاد، کوئی آپس میں گفتگو نہیں کرتا. اس کو بیٹا ادب کہتے ہیں. صوفیہ اور مشائخ کا ادب یہ ہے، صوفیہ اور مشائخ کا ادب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی مجلس سجی ہوئی ہے. یہ کائنات اللہ جل شانہ کی مجلس ہے، سجی ہوئی ہے.
سورج تو رات کو غروب ہو جاتا ہے، شیخ تو روح پوش ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کبھی شیخ کو ٹوائلٹ کی حاضر ہوتی ہے، کبھی شیخ پہ غشیت آ رہی ہے، کبھی نیند آ رہی ہے، وہ رب تو جاگتا ہے، وہ تو اندر باہر ایک ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور اس کے احاطہ علم میں ہر شے ہے، اس کا علم ہر شے کا احاطہ کر رہا ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، اور وہ ہی از اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود ہے، ہاں جی، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، تم جس طرف بھی دیکھو اس جانب اللہ ہے، مجھے قرآن کی آیت اللہ، تو کس طرح، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بیٹا ادھر بھی تو اللہ ہے نا، تو ادھر بھی تو اللہ ہے نا، تو ادھر بھی، ایسے یاد آ گیا، ایسی فضول سی بات ہے، وہ گرو نانک تھا تو بیت اللہ شریف میں لیٹا ہوا تھا، تو اس کے قدم جو تھے نا وہ بیت اللہ کی طرف تھے، کسی نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے قدم، ان کا کس طرف قدم، کہتے ہیں دیکھیں وہ بیت اللہ ہے، اس کی طرف قدم ہے، اس نے کہا تم مجھے وہ جگہ بتا دو کہ جس جگہ اللہ نہیں ہے میں اس طرف قدم کر لوں اس نے اپنی شان دکھانی تھی، لوگوں نے لکھا ہے، ان کا وہ جگہ تو بتا دو جس طرف میں، ہر جانب ہی اللہ ہے، اور دیکھو نا بیٹا، وہ اس نے کہا باہو اندر ہوں تے باہر ہوں، وت باہو کتنے ویندا ہوں، باہو تے ہے ہی کتے نہیں، اندر بھی ہوں تے باہر بھی ہوں، وت باہو کتنے ویندا ہوں، تو بیٹا دائیں طرف بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، آگے بھی اللہ، ہر جانب اللہ، اللہ ہی اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تم اللہ سے غافل ہوگے تو تم بے ادب شمار ہوگے، یہ تصوف ہے کہ تمہارا قلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور تمہارا قلب اللہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو، قلب منیب جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو، قلب سلیم جس میں اللہ کی محبت غالب رہے اور غیر اللہ اس میں نہ ہو، پنپے نہ، قلب سلیم اس میں غیر اللہ پنپ ہی نہ سکے، اس کے بیچ لگ ہی نہ سکے، قلب منیب اور قلب سلیم، تو دیکھیے اللہ کی شان کہ کتنا سادہ ہے ہمارے کابر کا تصوف، وہ کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ غروب ہو جائیں، جس وقت اللہ سو جائیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوتے بھی نہیں ہیں، غروب بھی نہیں ہوتے، وہ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند آفل لا احب آفل، میں جو غروب ہو جاتے ہیں وہ میرے رب نہیں ہوتے، میں ان کو پسند نہیں کرتا، تو بیٹا وہ تو غروب بھی نہیں ہوتا، وہ تو طلوع ہی رہتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ چھپتا بھی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ جب تم اس کمرے میں ہو، شیخ اس کمرے میں ہے، جب تم کمرہ چھوڑ کے باہر چلے جاؤ گے وہاں شیخ نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ تمہارے کمرے سے اٹھ کے شیخ اندر اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں گے استراحت کے لیے، تو وہاں بھی نہیں ہے، تو تم یہ تو عقلاً سمجھتے ہو، منطقی طور پہ سمجھتے ہو کہ بڑے کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ توجہ کسی اور جانب کی جائے، تو جس وقت اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہر لمحے موجود ہے، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کو تمہارے سے نیرنس، تمہارے سے قربت کتنی ہے کہ شارق سے بھی زیادہ قریب، تمہاری بیوی تمہاری شارق سے زیادہ قریب نہیں ہے، قریب تو بہت ہے، ہاں جی، لباس کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اب وہ جو شارق سے زیادہ قریب ہے اور وہ جو ہر وقت موجود ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں الذی خلق کا بنایا ہے، فسوا کا اس کو برابر کیا ہے، فعدلک اتنا اعتدال، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور دیکھو اب مجھے بتاؤ کہ تم اس کو عقلاً بتاؤ، تم اس سے منہ کیسے پھیر سکتے ہو، تم اس سے وہ موجود ہو تم اس کو پیٹ کیسے کر سکتے ہو،
تم اس کی پریزنس میں کسی اور سے محبت کیسے کر سکتے؟ جب وہ موجود ہے تو تم دوسرے کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہو؟ تم اس کی پریزنس میں کوئی دوسرا الہ کیسے بنا سکتے ہو؟ روٹی وہ تمہیں دیتا ہے، پانی وہ تمہیں دیتا ہے۔ شیخ ایک بڑی مزے کی آپ کو بات سناتا ہوں، آپ کو روٹی کا بھی پتہ ہے، پانی کا بھی پتہ ہے، اور سفید چنے 400 روپے کلو ہو گئے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن شیخ کسی کو اس بات کا نہیں پتہ کہ ایک رزق کی اور قسم ہے۔ شیخ آپ مجھے بتاؤ، آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، حضور رزق کی ایک قسم ہے کہ جو نہ بازار سے ملتی ہے نہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ پانی پھر بھی دیکھیں آپ، آفٹر اللہ پانی، اور سعودیہ میں تو خیر پیسے سے ملتا ہے، یہاں فری ملتا ہے، لیکن اگر آپ وہ واٹر صاف لیں، حضرت ایک وہ ہے کہ جس کے حضرت پانی گلوکوز کے بغیر یعنی آپ کا گزارا 72 گھنٹے بعد آپ گر جائیں گے، عموماً گر جائیں گے، اور پانی کے بعد آپ 80 گھنٹے بعد گر جائیں گے، لیکن حضرت وہ چیز ہے کہ جو صرف 1 منٹ 60 سیکنڈ منقطع کی جائے تو آپ اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے جی؟ بیٹا کوئی پلیز سائنٹیفک نیم لینا پلیز۔ آکسیجن۔ آپ تو امریکہ سے آئے تھے، آپ سانس تو یہ لوگ کہتے ہیں، آپ تو امریکی ہیں۔ آکسیجن دیکھو حضرت، آکسیجن بیٹا سانس تو سانس تو تمہارے سارے اعضاء درست ہیں، سانس تو تمہارے اعضاء درست ہیں، یہ آکسیجن بیٹا اس کمرے اس سے آکسیجن نکالو۔ شیخ وہ ہمارے ایک شیخ نے جب اس کو دیکھا، نام نہیں لیتا، آپ سب اس سے ملے ہوئے ہیں، حضرت اس کو دیکھا، وہ کلپ تھا جو بھی تھا، تو شیخ کے اوپر یہ طاری ہو گیا، کہنے لگے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا واقعی بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے؟ حضرت انہوں نے کیمیکل ویپنز پھینکے سیریا میں، سنتے ہو نسیم؟ کیمیکل ویپنز سیریا میں پھینکے، وہ بایولوجیکل ویپنز نے جس کا گرے اس جگہ کے پورے حلقے میں حضرت کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ جتنی آکسیجن تھی وہ چوس لی۔ یعنی دیکھیں بیٹا، آکسیجن کو اس کی شکل بدل دینا، مثلا آکسیجن کے اندر کتنے ایٹمز ہوتے ہیں؟ آکسیجن کے اندر O2 ہوتے ہیں، تو بیٹا جب اس کو O3 بنا لیا جائے تو یہ تو اوزون بن جاتی ہے، کچھ اور بن جاتی ہے۔ تو کویشچن یہ ہے کہ وہ نا آکسیجن کو ڈیفارم کر کے آکسیجن ختم کر دی وہ آکسیجن۔ حضرت پھر میں نے دیکھا ان نوجوانوں کو، اللہ کی قسم وہ دیکھے نہیں جاتے تھے، پہلے تو سیرینز تھے، سیرینز کہتے ہیں شام کے تھے، اور حضرت انتہائی کڑیل تھے، اور ہماری طرح موٹے نہیں تھے، اور حضرت انتہائی خوبصورت تھے۔ حضرت سیرینز تھے یعنی شامی تھے، اور خوبصورت تھے، اور نوجوان تھے، اور کڑیل تھے، اور مسکولر تھے، اور ان کی عمر کسی کی 20 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت وہ نہ اس طرح ان کے پھیپڑے نہ اس طرح کرتے نہ ان کے جسم پہ کوئی زخم آیا، نہ ان کے جسم کے اوپر کوئی اور چیز آئی۔ حضرت وہ آکسیجن کو ترستے رہے، آکسیجن کو ترستے رہے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں تو ان کے جسم پر کوئی وونڈ، کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنے ظالم ہیں یہ لوگ، یہ ہیومن رائٹ کے چیمپئنز، یہ انسانیت کے دشمن۔ تو ہمارے ایک شیخ نے جب دیکھا، بڑا مجھے ان سے محبت پیدا ہوئی، کہنے لگے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا کاش کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن کے اندر اتنی عظیمت اور حمیت اور غیرت اسلامی ہو کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا، آکسیجن یعنی ہمارا اوقات کیا ہے کہ وہ آپ کے جس نے ہمیں آکسیجن دی، مطلب ہے حضرت چنے تو مہنگے ہو گئے تو سیب مہنگے ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، اور گوشت مہنگے ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ٹماٹر اور پیاز تو مہنگے نہیں ہونے چاہیے، اور وہ جو بیسکس بنیادی جو چیزیں ہیں ہانڈی کی وہ بھی مہنگے نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا چلو ٹماٹر مہنگے ہو گیا تو وہ تو کوئی حرج نہیں، تم دہی ڈال دو، تو دہی سستا ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نا آلو پکا لو، تو آلو بھی تو مہنگے ہو گئے۔ تو حضرت میں نے ابھی ایک بیان میں شیخ کر رہا ہوں، پلیز آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے پاس کچھ 1-2 منسٹر ٹائپ لوگ آئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں
آپ وہ بڑوں کو بھی میسیج دے دیں کہ خدا کے واسطے نا یہ آپ کو بھی میسیج دے رہا ہوں، یعنی آپ سے مراد ہے جو جمعے کے خطبہ ہیں۔ دیکھو بیٹا، یہ بلکہ میں کہوں گا شیخ ایک یہ فرض کفایہ ہے اس وقت، حضرت اس کو خدا کے واسطے اس کو مہنگائی سے ایٹریبیوٹ منسوب نہ کریں۔ واللہ یہ مہنگائی نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی اور ناگواری ہے، یہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی اور ناگواری۔ بیٹا میں چھوٹا تھا، مطلب عمر میری چھوٹی تھی، ایوب کے دور میں بیٹا میں نے جو یہ زرعی ملک کو دیکھا تھا جو پاکستان تھا، وہ اس کی تو دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی۔ بیٹا غریب ترین آدمی کے پاس وافر دانے تھے۔ اب تو یہ بیٹا رشیا سے فلاں سے کچھ پلان کر رہے تھے نا، ہمیں گندم ملے۔ بیٹا ہمارے لیے ایسے ہی ہے پیارے کہ جیسے مفتی رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو دین تلی تعلیم میں خود کفیل کر دیا ہے۔ اب بیٹا تم اگر مثال کے طور پہ ہدایہ پڑھنے تم جاؤ مصر، اور تم جلالین پڑھنے اور دوسری کتب، تو ہمیں شرم آئے گی، ہم کہیں گے یار تمہیں پاکستان تو ہب ہے، پاکستان تو مرکز ہے، ساری دنیا کے علماء یہاں پر ہے جی، قرآن کا لہن تو مصریوں میں ہے اور قرآن کا فہم تو ہم لوگوں میں اور انڈینز اور اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اب بیٹا اگر آپ کو بتاؤں اتنی شرم آئے گی کہ اب ہم ہمسایوں سے گندم مانگے، اس لیے کہ زرعی ملک تھا۔ آپ کبھی اوپر سے نا بیٹا یعنی ان کی پنجاب کی وہ فلم لیتے ہیں نا اوپر سے، تو اتنی نہریں اور اتنی پگ ڈنڈیاں تھی کہ ہر کھیت کو پانی چاہ رہا تھا۔ پھر ادھر سے بیٹا وہ جو تم نے لال مسجد کا معاملہ کیا، تو کہنے والوں نے یہ کہا تھا، یعنی میں نے نہیں کہا تھا، لیکن بیٹا میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں سے انہوں نے کہا اب تمہارا پانی بند ہو۔ تم نے ان کا پانی بند کیا، اب تم نے ان کی بجلی بند کیا، تو ان کے گندم بند کیا، اب تمہارا، اب وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس کی اگلے سال یہ کیفیت شروع ہو گئی تھی حضرت۔ پتہ کیوں شیخ؟ میں آپ کو بتاؤں وجہ کیوں؟ ایک ہی وجہ تھی، میرے دستگیر بتاتے تھے کہ تم نے ریئیکٹ نہیں کیا، تم نے رد عمل نہیں کیا۔ ہم ڈر گئے تھے، اور ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو وہی دکھایا جاتا تھا، وہی فاسفورس بمبوں کے ساتھ اڑا دیں گے۔ لیکن یہاں پر نہ کوئی نکلا نہیں عبید اللہ انور کہ جو یہ کہا کرتے تھے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور وہ یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو حضرت وہ ہمارا راوی، حضرت میں اس دن 2 4 5 دن پہلے راوی گیا تھا، کوئی بیان نہیں تھا، حضرت راوی خشک پڑا ہوا ہے، ادھر چناب کا حال دیکھو، حضرت ہمارے دریا خشک ہوئے ہیں، لوڈ شیڈنگ آپ دیکھو۔ میں اس دن کہہ رہا تھا ایک ساتھی کو، یا اللہ کا شکر ہے ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے کم بجلی آ جاتی ہے، اس کے باہر تو حال سنتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ ابھی عزت مجھے ایک ساتھی نے خط لکھا ہے، بہرحال میں کیا کروں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس قدر لوڈ شیڈنگ ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میری بیوی بیمار ہو گئی، اور ابھی مجھے حضرت انہوں نے انور جو مانکوٹ کے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے بچے قرآن کے بے ہوش ہو گئے اور بچیاں بھی بے ہوش ہو گئی۔ تو یہ معاملات بھی ہیں، بہرحال ایک دوسرے کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ اچھا میں اپنے مضمون سے نہ ہٹوں، یقین جانیے واللہ آپ یہ بات بتائیے، اوپنلی بتائیے کہ خدا کے واسطے ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کو مہنگائی نہ کہیں، اس کو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا، پڑھا تھا کہ جو مارکیٹوں کے نرخ ہیں وہ بھی فرشتے بولی کرتے کرتے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اچھا پھر دیکھو حضرت اس وقت مفتی لواء صاحب نے ایک الفاظ کیے ہیں،
حضرت جو یہ بیان کر رہے ہیں نا ایسا کوئی معاملہ نہیں، معاملہ تو ہے، انہوں نے ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں، اور دیکھیں اکاؤنٹس فریز کرنے کی اس کو کرنے کی شرط کیا لگائی ہوئی ہے کہ تم مخلوط تعلیم رائٹ کرو، دیکھو تم مخلوط تعلیم کرو، ہم تمہارے اکاؤنٹس تمہیں دے دیں۔ حضرت جو بھی ہیں انہوں نے کہا ہم نے تو حالت جنگ میں یہ اب ہمارے گبرانی کی ضرورت ہے، لیکن بات حضرت یہ بتا رہے تھے کہ حضرت جو وہاں پر چیزیں آ رہی ہیں نا، نکل رہی ہیں نا، چاہے وہ سبزیوں کی شکل میں پھلوں کی شکل میں ہیں، ایک تو حضرت ان کے سائز بڑھ گئے، ایک ان کے اندر جوسی زیادہ آ گئے، ایک ان کے اندر مٹھاس، وہ کندار کا انگور، ایسی باتیں بتا رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ برکات آنا شروع ہو گئی۔ حضور انہوں نے، یہ سچی بات ہے، بڑی صاحب تشریف فرمائے آپ بھی، انہوں نے جو بجٹ دیا ہے نا، یہ آپ کو شاید آپ کو معلوم ہوگا، وہ ایک بہترین بجٹ ہے، اور یہ تو آپ کو جانتے ہیں کہ روپے کی ویلیو اس کے روپے سے کم ہو گئی ہے۔ دیکھو بیٹا، بس ایک ایسی قوم ہے جس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس وقت یہ لوگ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اچھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غربت سے کوئی آدمی نہیں مرتا بیٹا۔ دیکھو بیٹا، اسلام تو شروع میں ہمارے، دیکھو بیٹا ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے محدثین، مفسرین، اللہ والے، یہ تو 80% بھی نہیں کہہ سکتا، 90% سے بھی زیادہ بیٹا غربا ہیں۔ مطلب غربا سے یہ سمجھیے کہ نہ ان پر حج فرض ہے، نہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ سمجھ لیے، اور وہ دبا کے حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، زکوٰۃ بھی نہیں آتی ان کے اوپر۔ تو میں حضرت شیخ، آپ کو علم ہے کہ حضرت مجدد الفسانی، ارکان دین 4 ہیں، 5 ہیں، 5 ہیں، حضرت مجدد الفسانی نے حج نہیں کیا تھا، مجدد نے حج کوئی نہیں کیا تھا، حضرت مجدد الفسانی نے حج کوئی نہیں کیا تھا، بیت اللہ کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ اچھا، اور دوسرا شیخ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے بھی حج کوئی نہیں کیا تھا۔ اچھا میں نہ پھیل نہ جاؤں، بیٹا ان کو یہ بتائیے کہ تم کر کیا رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو۔ اچھا اب دیکھو بیٹا، پوری قوم وکاس، پوری قوم یہ کر رہی ہے۔ حضرت نون لیگ والے کہہ رہے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار عمران ہیں، اور عمران والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شان، شیطان نے ایک عجیب معاملہ پیش کر دیا کہ بیٹا وہ جو اعمال سے نگاہ ہٹا دی، اور نگاہ ہٹا کے عمران پہ، نواز شریف پہ ڈال دی۔ اچھا، اور ہرگز ان کو اپنے اعمال سے نہیں جوڑا۔ تو ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی جو ملک الموت ہے، اگر ہارٹ اٹیک نہ ہوتے اور یرکان اور ہیپیٹائٹس بھی، ملک الموت کو تو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے، اب ملک الموت کی طرف تو کوئی جاتا نہیں، کہتے ہیں ہیپیٹائٹس بی نے مار دیا، حرکت قلب بند ہو گئی، اور یہ گردے فیل ہو گئے، اور ملک الموت صاحب آرام سے سارا کام وہی کرتے ہیں۔ اچھا بتانا چاہتا ہوں شیخ کہ اتنی پوری قوم اس چیز کے اندر مبتلا ہے، اصل میں نے نشاندہی کی ہے، پوری قوم اس میں مبتلا ہے۔ ایک طبقہ جو نون لیگ کا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مہنگائی صرف اور صرف عمران نے کی ہے، اور عمران جی کا طبقہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نے ہمیں، بقول ہمارے بہت ہی پیارے شیخ، اجڑا و چمن دی ہے، سمجھ گئے؟ طارق جمیل دامن برکاتہم کہتے ہیں نا، وہ ان کو اجڑا و چمن ملا ہے، وہ اجڑا و چمن ملا ہے، یعنی ہمارے عمران جی کو۔ اچھا اب آپ دیکھیں بیٹا، ادھر وہ اس کو متون کرتے ہیں، وہ اس کو متون کرتے ہیں، یہ بات تو حقیقت ہے حضرت، جہاں تک تو میں درست سنا، حضرت کسی نے یہ کہا کہ مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ پیارے دوست تم مجھے بتاؤ تمہارے لاہور میں نماز کتنی ہے؟ بیٹا یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ میں رزق ہے نا حضرت، لا الہ الا اللہ میں رازق ہے، وقاص آپ بتائیے، آپ بتاؤ بیٹا کہ لا الہ الا اللہ میں یہی نا کہ میرے سوا کوئی رازق نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، اس الہ میں رزق ہے نا، رازق ہے نا، اس میں رب ہے نا، تو بیٹا رب بلا رہا ہے، رازق بلا رہا ہے، تو تم آتے نہیں ہو، تم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ مہنگائی جو ہے نا میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر بیٹا آپس کے اندر جو اس وقت عداوتیں ہیں، یعنی میں اب آپ کو پھر اسی بات پہ چلاؤں کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا حالت تحیر میں ہوں، پتہ کس بات پہ؟ بھائی وزیر علی، اس بات پر کہ جادو
اتنا جادو ہے، حیران ہو گیا. آپ ماشاءاللہ سلامت رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں. میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، جادو 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 جادو. حضرت ایک بچی یہاں سے نا قرآن پڑھا رہی ہے دار زینب میں، ریاض میں. حضرت اس کی عمر بھی ہوگی کوئی 28 سال. حضرت دل کا مرض، یہ مرض سارے اسی کروائے. پھر لے گئے ان کے پاس سرور صاحب، ان کا شدید قسم کا جادو، حاسدین. اب حضرت جادو اور جادو کی بنیاد پکی جو ہے نا وہ حضرت حسد ہے. دیکھیں حضرت فتنوں سے تو من جملہ پناہ مانگی گئی، اور حضرت صراحتاً ومن شر حاسد اذا حسد. اب حضرت حسد بھی ہے اور نظر بھی ہے اور جادو بھی ہے، اور حیران کن مطلب ایک دوسرے نفرتیں ہیں. پھر حضرت تم جانتے ہو، مثال کے طور پہ ایک میں بیان کرتا ہوں چھوٹی سی بات. شیخ ایک محکمہ اس کو کہتے ہیں ایل ڈی ہے، مطلب ایک معاشرے کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل کہتے ہیں نا کوئی، آپ نے اس کے اندر آپ چلے جاؤ اگر آپ کا کام ہو جائے بغیر رشوت کے. حضرت وہ مجھے مونس صاحب کہنے لگے کہ لوگ میرے سے مذاق نہ نکل گئے کہ مولوی صاحب تسی کی کر دے ہو، تسا روزانہ صبح آ جاندے ہو منجی اتھے ڈالو، پیسے تو تسی دینے نہیں نے، منجی ڈالو تسی جو صبح چل کے دور آندے ہو، اتھے سو جائے کرو، اتھے آ جائے کرو، میاں صاحب اینو ویل لگاؤ. اچھا حضرت اسکی صاحب نے کہا تھا پیسے، حضرت ہمارے دور میں نا اچھا ذرا کچھ تھا. شیخ غلام تسیر کہتے ہیں پیسے نہیں دینے، بلکہ کہتے ہیں سر میرا جڑا کام ہوئے گا نا جو تسی پیسے دو گے نا انکم ٹیکس دا، تو پھر میرا کام ہوئے گا ہی نہیں. دستگیر کے انسان جے تسی میرے کام واسطے پیسے دیتے تو میرا کام ہونا ہی نہیں. حضرت اے اوہی کماش سی نا انہاں دے مریض سان تسی بھی انہوں نے دیکھے ہوئے نا، تے او کہتے ہیں پیسے نہیں دیتے. انہوں حضرت تن پتہ ہے مفتی صاحب تشریف فرمائے کہ اپنے ذاتی کام کے لیے آگے میں نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا، کہ میرے سے بات نہ جائے. اب جناب 1 مہینہ گزر گیا. انہوں نے کہا جی انہوں ویل لاؤ پپیے لاؤ، اے تڑا کام نہیں ہوگا. بیٹا یہ ہمارا معاشرے کا یہ حال ہے. اس کے بعد دیکھیں بیٹا ویل للمطففین. حضرت میں ایک بات کہی تھی، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ شیخ میں نے نا ایک الفاظ پڑھے تھے کہ یہ جو مرغی جو ہے نا، یہ جو تم اس میں کڑکی لگاتے ہو، اب ڈیجیٹل آ گئے نا حضرت، یہ نا مثال کے طور پر سے مجھے خود بتایا. کہتے ہیں دیکھو جی ایدہ وزن ہے 1 کلو 800 گرام، اے اب اصل وزن ہے، تو ایک کڑکی لگائیے تو میں نا 2 کلو تو 200 گرام آ گیا. اچھا میں یہ کہنا تھا اے یہ تو 400 گرام دے پیسے لیتے ہیں، سور دی طرح حرام ہے. اچھا میں سمجھا شاید میں سختی آپ کو معلوم ہوگا رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے. حضرت آپ کو بھی حضرت 2 دفعہ انہوں نے کہا کام چوری کیا کہتے ہیں حرام خوری، کام چوری حرام خوری سور کی طرح. حضرت میں چونکہ کہتا تھا نا کہ میں نے نگاہ رکھی تھی، حضرت دوبارہ بھی کہا کہ سور. میں نے پہلے سور کے لفظ بدل استعمال کیا. دیکھو بیٹا جو آدمی زانی ہے، شرابی ہے، سود بھی کھا لے گا، سور نہیں کھائے گا. ہم پاکستان میں سود کھانے والا بھی، بے نمازی بھی، الکوہلک شرابی سود نہیں، اس لیے سور نہیں کھائے گا. اس لیے میں نے کہا بیٹا یہ سور کی طرح حرام. اب حضرت میں نے ایک دفعہ خود اس کا نو کیا، یہ خادم گوشت لے کے آیا، اس میں پانی تھا اور سارا فریج سے بہ رہا تھا. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. مجھے ڈاکٹر شاہ صاحب نے بتایا کہ جب یہ ذبح کرتے ہیں تو اس کے ادھر کیروٹیڈ آرٹری میں نال اور پمپ سے پانی ڈالتے ہیں. اب بیٹا اس کا وزن تھا تقریباً 4 کلو اور بیٹا اس کے اندر 300 گرام پانی تھا، تو گوشت تھا 3 کلو 700 گرام. اس کا معنی یہ ہوا کہ 300 گرام اس میں پانی تھا. یہ حضرت نے فرمایا سور کی طرح. اور شیخ جو رفیع عثمانی صاحب فرماتے تھے نا وہ یہ بھی تھا کہ تم 8 گھنٹے کام کرتے ہو اور 8 گھنٹے کی تم نوکری لیتے ہو اور کام تم کرتے ہو 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے، 2 گھنٹے جو تم اس کی عوض لیتے ہو وہ بھی سور کی طرح حرام ہے. تو شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس کو بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو معاشرے کے موجودہ احوال کا پتہ ہے. ادھر حضرت فحاشی آپ جانتے ہیں، عریانی آپ جانتے ہیں، ڈرگز آپ جانتے ہیں، اور زنا عام ہو چکا ہے، اور حضرت وہ انٹرنیٹ نے جو گندگی، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے معاشرہ نہ صرف یہ کہ تنزل اور انحطاط کا شکار ہونے والا ہے،
ہو چکا ہے، اس میں مبتلا ہے اور اب اس کے نتائج نکل رہے ہیں۔ تو ہم اس مہنگائی کو نواز شریف کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور ادھر عمران کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور اس کو اپنی ذات کے ساتھ اور ذاتی اعمال کے ساتھ منسوب نہیں کرتے۔ اب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اللہ جل شانہ کو کیا ہے کہ تمہارا رزق سلب کر دیں، یہ تمہاری اپنے اعمال کی بے برکتی ہے۔ اچھا شیخ، دوسری بات جو میں نے کل ایک دو ساتھیوں کو کی، وہ میں نے کہا تھا دیکھیں آپ کے دو دوستوں یا دو خادموں، ایک آپ کے اوپر جان چھڑکے اور آپ کی بڑا تابعدار، اور دوسرا بالکل وہ خادم نافرمان، آپ دونوں سے ایک سے معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا قرآن میں ہے کہ ایک کا وہ دوسرا اٹھائے گا۔ شیخ تم دن رات اللہ کی اطاعت کرو، اور تم دن رات یعنی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرو، اور وہ دن رات دین دشمن، دین کا مذاق اڑانے اور لوگوں کے اندر تشکیک پیدا کرنے اور یونیورسٹیز کے اندر الحاد پیدا کرنے میں، اور شراب اس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دو اللہ کے بندے ہیں، بندے دونوں ہی ہیں نا پیارے۔ یہ بتاؤ کیا دونوں کے ساتھ اللہ ایک ایسا معاملہ کریں گے؟ عقل بھی کہتی ہے تم دنیا میں بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا دیکھو مہنگائی آئی ہے تو تمہارے ساتھ تمہارے مطابق معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ اس کے معاملے۔ دیکھو نا تمہارے اعمال نامے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اطاعت پیش ہوتی ہے، عشق الہی پیش ہوتا ہے، اور تم دین کی تعلیم پیش ہوتی ہے، کونوا ربانیین تم لوگوں ہو۔ اور ادھر جو ہوتا ہے تو شیطان کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کریں گے۔ اس کی وجہ سے سنو بیٹا، اس کی وجہ سے تمہارا رزق بھی بند کر دیں گے۔ ہائے اس طرح تو دنیا میں بھی کوئی نہیں کرتا۔ دیکھو نا رازق تو اللہ ہے نا، یہ جو تم پہلے سے مانتے ہو نا، تو مہنگائی ہوگی تمہارا رزق نہیں بند ہوگا، تمہارے رزق میں اللہ برکت کریں گے۔ تو اس لیے نہ تو کسی کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھاتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی عادت تشریف ہے، اور نہ یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ ساروں سے ایک ہی معاملہ کر لیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ زلزلہ آیا، اس کے اندر صالحین بھی شہید ہو گئے، لیکن ان کو کیا ملا؟ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات مل گئے، ان کو شہادتیں ملی، اور وہ جہنم واصل ہو گئے۔ زمین پھٹی نیچے چلے گئے، وہ جہنم واصل ہو گئے، اور ان کے لیے سزا ہے۔ تو دنیا میں وقتی طور پہ ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی وجہ سے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ اور اگر کوئی تھوڑی بہت چیز آتی بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے ضمن میں آتی ہے کہ بھی تم سے اللہ تعالیٰ یعنی تمہیں بھی تھوڑا سا آزمائے گا۔ کہ مجھے مشرف علی صاحب تھانوی یہ کہتے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، چلے گئے بقیع میں، کہنے لگے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے علماء کرام کے اوپر سختی آئے گی، اور تھوڑا سا ان کا نا کچن متاثر ہوگا، پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کے عاشق کتنے ہیں۔ جب اس حالت میں بھی دین کا کام کرتے رہیں گے پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کے عاشق تھے اور اللہ سے محبت کتنی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں ایک چیز ضرور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناگواری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اچھا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اور ایک یہ بات عرض کرنی تھی، دوسرا بیٹا یہ بات عرض کرنی تھی کہ تصوف یہ ہے کہ تیرا قلب ہر وقت اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہے، اور تصوف یہ ہے کہ وہ جیسے شیخ بیٹھے ہوں تو تم دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اور تم دیکھو گے تو بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تو وہ صوفیہ اس کو پتہ کس درجے کی بے ادبی سمجھتے ہیں؟ کس درجے کی بتائیے؟ کفر، کہ جس دم غافل اس دم کافر، کہ جو تو رب تو اپنی نگاہ ہٹا لی تھی تو کافر ہی ہو گیا، کافر طریقت ہو گیا۔ تو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ یا رب العزت اس فقیر کی مجلس میں اللہ جو آگے اللہ ان پہ نظر کرم فرما دیجیے، ان کو محروم نہ فرمائیے، آنے والوں کو اللہ اپنی جانب سے دین سے وافر حصہ، اپنا قرب اور تعلق، ہدایت کا نور سینوں میں اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ اپنا بندہ بنا لیجیے، آداب بندگی سکھلا دیجیے، اللہ ہمیں مقام عبدیت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ میرے احباب جو چل کر آئے ان کے چل کر آنا قبول فرما، ان کے سینوں میں اللہ اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرر الفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین.